بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں پہ حدود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر، ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پر۔ آتش نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوسری شخصیت کون تھی؟ حق و یقین کا حیرت انگیز واقعہ۔ یوں تو حق کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آتش نمرود میں کوچ جانے کا واقعہ زبان زر عام ہے، اور خود حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کا واقعہ بتاتے ہوئے انہیں خلیل اللہ کا لقب سے نوازا ہے۔ مگر بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ آتش نمرود کے گلزار کی خوشبو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں سونگھی تھی، بلکہ ایک اور شخصیت بھی اس آگ میں آپ کے ہمراہ تھی، جس کو رب تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کے لیے محترم بنا دیا۔ یوں تو حضرت سارہ نے بھی عشق الہی اور نبی کی محبت میں نمرود کے خلاف احتجاجاً آتش نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمراہی کی صدا کرتے ہوئے کودنے کی کوشش کی تھی، مگر آپ کے والد اور دیگر لوگوں نے آپ کو ایسا نہ کرنے دیا۔ حضرت سارہ نے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں نہ آئی تھی۔ یہ سعادت کا مقام بھی عجیب ہے۔ رب کائنات جسے چاہتا ہے عنایت فرما دیتا ہے۔ آتش نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ نمرود کی ناعمر بیٹی بھی تھی۔ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ نمرود کی کم سن بیٹی نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان مجھے اجازت دیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلتا ہوا دیکھوں۔ نمرود نے اجازت دے دی، اور اس نے آگ کے قریب پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کے ارد گرد آگ بھڑک رہی ہے۔ اس نے کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر دیکھا تو آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل صحیح سالم تشریف فرما تھے۔ اس نے حیران ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ اتنی بڑی آگ تمہیں جلاتی کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، جس کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہو، دل میں خدا کی معرفت کا نور ہو، اس پر آگ کا اثر نہیں ہوتا۔ نمرود کی بیٹی نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بڑھتے ہوئے شعلوں میں بھی مطمئن اور خوش و خرم پایا تو بولی، اے ابراہیم میں بھی تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں، مگر چاروں طرف تو آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، آؤں کیسے؟ آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کہہ کر بے خوف چلی آؤ۔ نمرود کی بیٹی نے اس پاک کلمے کو پڑھا اور فوراً آگ میں کود پڑی۔ خدا کی قدرت، آگ اس پر سرد ہو گئی اور وہ اس میں صحیح سالم زندہ رہی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے اپنے گھر واپس آئی اور باپ کو ساری سنگت سنائی تو نمرود سیخ پاک ہو گیا۔ پہلے تو اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ میں تیرے بھلے کی بات کرتا ہوں، دین ابراہیم علیہ السلام سے باز آ اور بتوں کی پوجا سے منہ نہ پھیرو ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ نمرود نے اگرچہ اپنی بیٹی کو بہت ڈرایا دھمکایا، مگر اس نے ایک نہ مانی۔ آخر منو نمرود نے اس خدا کی پیاری پر ظلموں کا پہاڑ توڑ ڈالے۔ جب سختیاں حد سے بڑھ گئیں تو خدا کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور خدا کی پیاری کو وہاں سے اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا۔